بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مفتی ڈاکٹر سید اسرار الحق سبیلی آپ حضرات کے سامنے جہیز کے تعلق سے چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ بعض حضرات نے یہ سوال کیا کہ جہیز کا لینا کیوں حرام ہے، اس بارے میں قرآن حدیث کی کیا دلیل ہے۔ اس لیے چند باتیں عرض کرنے کی ضرورت پیش آئی کہ جہیز کا لینا حرام ہے اور اس کا دینا رشوت ہے۔ رشوت مجبوراً دی جا سکتی ہے لیکن لینا تو حرام ہوتا ہے۔ تو اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد پر مالی ذمہ داری دی ہے کہ وہ کما کر جو ہے اپنے گھر والوں پر خرچ کرے، بیوی پر خرچ کرے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا ارشاد ہے وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ، کہ تمہارے لیے ان محرم عورتوں کے علاوہ، جس کا ذکر سورہ نساء میں پچھلی آیتوں میں ہے کہ حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم، تمہاری مائیں، تمہاری جو ہے بہنیں، خالائیں، پھوپھیاں، یہ حرام ہے، ان کی فہرست بتائی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے علاوہ دوسری عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں کہ تم انہیں تلاش کرو اپنے مالوں کے ذریعے۔ ان تبتغوا باموالکم، یہ سورہ نساء 5واں پارہ کے شروع کی آیت ہے۔ تو اس آیت سے بھی یہ بات واضح ہوتی ہے کہ مالی ذمہ داری مرد پر ہے۔ اسی طرح دوسری آیت ہے الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم، کہ مرد جو ہے عورتوں پر نگراں ہیں، محافظ ہیں، سرپرست ہیں کہہ لیجئے، اس بنا پر کہ جو اللہ تعالیٰ نے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے، اور اس بنا پر کہ وہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ تو ان دو آیتوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے مال کے خرچ کرنے کا ذکر جو ہے مردوں کے لیے کیا ہے کہ مردوں پر مالی ذمہ داری ہے، عورتوں پر کوئی مالی ذمہ داری نہیں رکھی گئی۔ اب رہی بات یہ کہ جہیز کی ممانعت جو ہے صریح طور پر جو ہے احادیث سے کہاں ہے، تو اب کے بات معلوم ہونا چاہیے کہ جہیز کی اصطلاح اور جہیز کا رواج جو ہے یہ ہندوستان میں ہے۔ ہندوستان میں ہندوؤں سے شروع ہوا۔ ہندوؤں میں بیٹی کو وراثت نہیں دیتے، تو وہ شادی کے وقت جو ہے ان کو مال اسباب دے کر کے اس کو رخصت کر دیتے۔ اب جو ہے وہ بیٹی جو کچھ دینا تھا دے دیا، اس اعتبار سے وہ جہیز دیا کرتے ہیں، جبکہ اسلام میں بیٹی کا بھی حصہ ہے، بیٹے کے مقابلے میں آدھا ہے، لیکن ان کا حصہ مقرر ہے۔ تو یہ ہندوستان میں ہندوؤں کا دیکھا دیکھی، یہ مسلمانوں میں جہیز، تلک، گھوڑے جوڑی کی رقم، یہ سب یہ جو ہے ہندوؤں سے آیا۔ تو جو رواج ہی نہیں تھا عرب میں، تو اس بارے میں صریح حدیث نہیں مل سکتی۔ یہاں تک کہ جہیز کا لفظ بھی نہیں ملتا، جہاز کا لفظ آتا ہے تیاری کے بارے میں، سنوارنے کے بارے میں، جیسا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں آتا ہے کہ جو ہے ان کا جہاز یعنی تیاری جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے کہ دو تکیے اور جو ہے ایک مشکیزہ دیا گیا، تو کہا جاتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ تمہارے لیے مہر ادا کرنے کے لیے کیا ہے؟ کہا میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ کہا کہ جو زرع تھی جو شاید خیبر میں ملی تھی، تو کہا کہ وہ زرع لے آؤ۔ اس زرع کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فروخت کروا دیا، اور اسی سے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا مہر ادا کیا گیا، اور جو کچھ پیسے بچے اس سے جو ہے یہ ایک چٹائی اور جو ہے مشکیزے، گھڑا، یہ چھوٹی چیز جو ہے یہ دی گئی، چونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضور کی کفالت میں تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیسے سے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پیسے سے یہ انتظام کیا۔ اس اعتبار سے یہ کہنا کہ جہیز کا ذکر جو ہے حدیث میں ہے، یہ بھی کہنا غلط ہے، اور جو ہے اس کی ممانعت جو ہے حدیث سے صاف طور پر ہو، تو حدیث صاف طور پر نہیں ہے، بلکہ جو
جو مالی ذمہ داری ہے وہ مالی ذمہ داری عورت پر نہیں ہے بلکہ مرد پر ہے، اور عورت والوں سے، لڑکی والوں سے مال لینا گویا کہ ناجائز طریقے مال لینا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے کہ ایمان والو تم اپنے درمیان اپنے مال باطل طریقے سے، حرام طریقے سے، ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ، الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، مگر یہ کہ تجارت ہو جو تمہاری باہمی رضامندی سے ہو۔ اب کون رضامندی سے جو ہے جہیز دیتا ہے؟ جہیز جو ہے ماں باپ، لڑکی کے ماں باپ ڈر سے دیتے ہیں، اگر نہیں دیں گے تو زمانہ جو ہے انہیں جلا ڈالے گا، لڑکی کو، ہماری بیٹی کو جلا دے گا، اس ڈر سے دیتے ہیں، نہ ہے کہ وہ جو ہے خوشی سے دیتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے شادی بیاہ کے وقت لڑکے والوں کا لڑکی والوں سے مطالبہ کرنا جہیز کا، گھوڑے جوڑی کا رقم کا، کھانے کا، یہاں تک کہ ہم کچھ نہیں لیں گے لیکن کھانا ہونا چاہیے 1000 آدمی کا بہترین کھانا، تو یہ بھی حرام ہے۔ جو چیز مطالبہ کیا جائے اور مطالبے کے ذریعے سے مانگا جائے یہ بھیک ہے۔ اسی لیے فقہا نے لکھا ہے کہ عرب میں تو اس کا رواج نہیں تھا کہ عرب جو ہے لڑکی والوں سے لیں، البتہ جو ہے لڑکے والوں سے لڑکی والے کچھ ایسے ہی رخصتی کے وقت کچھ معمول وصول کرتے، کچھ ہدیہ وصول کرتے، تو اس کو جو ہے رشوت کہا ہے۔ رد المختار میں علامہ حسکفی نے لکھا ہے، تو اس بارے میں میرا مضمون بھی ہے اور اس بارے میں بہت سارے آپ کو مضامین مل جائیں گے۔ تو یہ چند وضاحت تھی جو میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی کہ جہیز کا لینا جو ہے حرام ہے، جہیز کا دینا ضرورت کی بنا پر مجبوراً جو ہے رشوت دی جا سکتی ہے، لیکن اس کا لینا کسی صورت میں جائز نہیں ہوگا۔ جس نے بھی لیا ہے وہ اس کے لیے واپس کرنا واجب ہے، اگر نہیں کرے گا تو اللہ تعالیٰ کے پاس اس کی پوچھ ہوگی۔ یہ اللہ کا حکم ہے، یہ شریعت کا حکم ہے، مانیں گے تو ہم کامیاب ہوں گے، اور جو نہ مانیں گے، منمانی کریں گے، تو حدیث میں آتا ہے کہ جو جسم جو ہے حرام غذا سے پرورش پائے اس کا ٹھکانہ جہنمی ہے، جہنمی اس کے لائق ہے۔ تو ہم سمجھ لیں کہ ہم جو ہے حلال پر چلنا چاہتے ہیں یا حرام پر، یہ بات جو ہے تقریباً ثابت ہے کہ جہیز کا لینا کسی صورت میں، مطالبہ کرنا کسی صورت میں جائز نہیں ہے۔ مختلف آپ دوسرے علماء سے بھی رجوع ہو سکتے ہیں، اور کچھ وضاحت ہو تو مجھ سے بھی ربط کر سکتے ہیں۔ میرا نمبر ہے 9346651710۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وما توفیقی الا باللہ، علیہ توکلت و الیہ انیب۔